اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ تل کا حجتنا جو ہے یہ پورا مبتدا بنے گا اور یا بدل منہ بنے گا. تو اب اس کا معنی یوں بنے گا تل کا حجتنا، مطلب یہ کہ یہ دلیلیں ہیں، یہ ہماری دلائل، ہماری دلیلیں ہیں. التی احتج بها ابراہیم علی وحدانیت اللہ، کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت پر دلیل پکڑی. من افضل الکواکب وما بعدہ والخبر، یہ جو ہے نا یہ خبر جس کے نا وہ آتیناہا ابراہیم ہے. اور معنی کیا بنے گی کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر دلیل کیا پکڑی کہ جب ستارہ طلوع ہوا پھر وہ غروب ہو گیا، پھر چاند طلوع ہوا وہ غروب ہوا، یوں سورج طلوع ہوا وہ غروب ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے ان دلائل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر دلیل پکڑی. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ شاید فرمایا آتیناہا ابراہیم، کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی، یا ہم نے انہیں ارشدناہو، ہم نے راستہ دیا اس ان دلائل کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. علی قوم ہی، اپنی قوم پر. نرفع درجات من نشاء، اللہ تعالیٰ، اور ہم درجات کو بلند کرتے ہیں جس کی درجات ہم چاہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اضافت بھی ہو سکتا ہے اور یہ تنوین بھی. فی العلم والحکمت، کہ بھئی درجات العلم و درجات الحکمت، یعنی یوں مصاف ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا. ان ربک حکیم، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ حکیم ہے، فی صنعہ، اپنی کاریگری میں، علیم، جاننے والا ہے، بخلق ہی، اپنی مخلوق کو. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے اس کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جو اس کا بیٹا ہے حضرت اسحاق، کل منہما، دونوں کے دونوں جو ہے نا کیا ہے کہ ہم نے ان کو ہدایت دی. ونوحن، اور نوح کو ہم نے ہدایت دی، من قبل یعنی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام سے پہلے. ومن ذریتہ، اور حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا حضرت ایوب علیہ السلام، اور یوسف ابن یعقوب، اور یوسف جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے تھے. موسیٰ و ہارون، اور موسیٰ اور ہارون. وَكَذَلِكَ كَمَا جَزَيْنَا، یعنی اسی طریقے سے جس نے ہم نے ان کو جزا دی نا، جزا دی، اسی طریقے سے ہم جو ہے نا کیا ہے کہ احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ ابْنُهُ، اور حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں. کن کے بیٹے ہیں؟ و عیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو. یفید ان الذریۃ تناول اولاد البنت، یعنی یہاں سے ذریت سے جو یہ ذریت جو ہے اس سے یہ فائدہ حاصل، ذریت اس بات کا فائدہ دے رہی ہے کہ جو یہ بیٹی کی اولاد سے بھی ہے، کیونکہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ جو ہیں ان پر جو ہے ان کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، تو بیٹی کی اولاد مراد ہے اس سے. اور حضرت الیاس علیہ السلام جو کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی، اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی. کل من الصالحین، سارے کے سارے اس میں سے کیا تھے؟ نیک بخت تھے. و اسماعیل ابن ابراہیم، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے. والیسع، اس میں لام زائدہ ہے. و یونس و لوطن، کہ یونس اور لوط جو ہے نا یہ ہاران کے جو ہے نا کیا ہے کہ بیٹے تھے. ہاران جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بھائی تھے. وکل منہم، یعنی ان سب میں سے، فضلنا علی العالمین، سب کو ہم نے فضیلت دی، کس کے ذریعے؟ بالنبوت، نبوت کے ذریعے. ومن آبائہم وذریاتہم واخوانہم، اور ان کے والدین، ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں سے. اس کا عطف ہے کلم پر، یا اس کا عطف ہے نوح پر. اور یہاں پر یہ من ہے یہ من تبییض ہے. کیوں؟ لأن بعضهم لم يكن له ولد، کیونکہ ان سب کے اور سب کی اولاد نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، بعض کی اولاد تھی اور بعض کی اولاد نہیں تھی. وبعضهم كان في ولد کافر، اور بعض کی اگر اولاد تھی تو وہ کیا تھی؟ کافر تھی.
یہاں پر من جو ہے نا کیا ہے کہ تبییزی ہے، من آبائہم یعنی ان کے آبا، بعد آباؤں میں سے، ان کی بعد جو ہے نا ذریات میں سے، اور ان کی بعد اخوان میں سے، یعنی یوں مراد ہوگا۔ وجتبیناہم ہم نے ان کو چن لیا، اختیار کر لیا، ہدیناہم الی صراط مستقیم تو ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ ذالک الدین الذی ہدوہ الیہ کہ یہ وہ دین ہے جس کی طرف ہم نے ان کو ہدایت دی۔ خود اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت جو ہے نا وہ یہدی بہی اس کے ذریعے اللہ تبارک دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، من یشاء من عباد اپنے بندوں میں سے۔ ولو اشرکوا اور اگر جو ہے نا کیا ہے کہ شریک ٹھہرائیں بالفرض، لحبط عنہم ما كانوا یعملون تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی، والحکم یعنی حکمت، والنبوت اور نبوت، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا پس بالفرض اگر خدا نخواستہ یہ انکار کرے، ہؤلاء ثلاثۃ یعنی اہل مکہ ان تینوں کا، فقد وکلنا بها تو ہم نے ان کے لیے تیار کر کے رکھی ہے، قوم لیسو ایسی قوم کے جو کافر نہیں ہے، یعنی جن اہل مکہ جو ہیں اگر وہ اس بات کو مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر اس بات کو نہیں مانتے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایک ایسی قوم کی تیار کر کے رکھی جو ان سے لڑے گی، اور وہ کیا ہے، وہ مہاجرین اور انصار۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، فبہداہم ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، طریق من التوحید توحید کے ذریعے، والصبر اور صبر کے ذریعے، اقتدے ٹھیک ہے جی، اقتدے مطلب کیا ہے کہ ہاں اقتدے یہ مطلب یہ کہ یہ اس کے ساتھ ہے سکوت کے ساتھ وقف کی حالت میں، اور اگر آپ ملائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا کہ ایک رات میں جو ہے کہ حذف اوترن، تو آپ فرمائیں گے کل لا کل فرما دیجئے لأہل مکہ تا مکہ کو، لا اسألکم علیہ اجرا کہ میں تم سے کسی اجر کے بارے میں سوال نہیں کرتا، یعنی قرآن پاک پر میں کوئی تم سے اجر نہیں دیتا۔ ان نافیہ ہے تو مطلب کیا ہو جائے گا، ما ہوا الا ذکر للعالمین، اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ قرآن پاک نہیں ہے صرف جہانوں کے لیے نصیحت، یعنی انس اور جن کے لیے جائے کیا ہے یہ نصیحت ہے۔ ما قدر اللہ حق قدر ہی یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کل پڑھیں گے اس۔ جی فیروز صاحب السلام علیکم جی استاد محترم، یہ جو آیت مبارکہ ان نجری ہے میں مطلب اجرت نہیں لیتا، تو کیا مسئلہ ایک ذہن میں آ رہا تھا کہ قرآن پاک کے حوالے سے جو بعض آپ پڑھاتے ہیں حافظ قرآن جی پاک جی کو پڑھاتے ہیں مدارس میں، تو کیا ان کو لینا کیسا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ وہ تو ٹائم کا لیتے ہیں نا، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی بندہ یوں کہے کہ جی میں آپ کو قرآن پاک پڑھا رہا ہوں اس وجہ سے آپ مجھے دیں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ وہ جو اجرت لی جاتی ہے وہ ٹائم کی لی جاتی ہے، ٹائم کیش؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جی جی، جو اجرت لی جاتی ہے کس کی لی جاتی ہے؟ ٹائم کی۔ ہاں ٹائم کی لی جاتی ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی قرآن پاک کی نوجت کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد مشکاۃ شریف جی۔ جی السلام علیکم زین بھائی، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ جی حضور، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ سر، آپ سنائیں؟ جی بالکل خیر خیریت ہے۔ ٹیسٹ کے حوالے سے کافی شکایتیں یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں بہت کم دلچسپی لے رہے ہیں۔ فیروز بھائی جی استاد، جی حضور میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا۔ جی حضور میں کافی دن سے کلاس میں حاضر نہیں ہوا، ٹھیک ہے، مصروفیت تھی، تو میں ٹیسٹ پور کر کے بھیج دوں گا گروپ میں تو انشاءاللہ۔ آپ جو ہے نا کیا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے نا آپ بھیج دیا کریں، ٹیسٹ جتنا بھیجیں گے نا تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ لیکن دیکھیں نا کہ آپ اگر کلاس میں نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، آپ ٹیسٹ میں جائیں گے تو آپ ظاہر بات ہے کچھ آپ کے غلط ہوں گے کچھ آپ کے صحیح ہوں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے نا جی، تو آپ کوشش کریں۔ فیروز بھائی ٹھیک ہے نا؟ جی استاد محترم میں نے بھیج دیا تھا۔ اچھا بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے۔ وعن ابن عباس قال اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ تعالی فی جفنۃ
فأراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتودع منه فقالت يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ بھئی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا کیا ہے کہ کسی کی جو ہے نا کسی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے برتن میں انہوں نے وضو فرمایا، تو یعنی وہ جو ایک ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، جو وضو کر کے جو پانی بچ جاتا ہے، وضو کرنے کے بعد جو پانی بچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا ان یتودع منہ، یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے وضو فرمائیں، اس سے کیا فرمائیں؟ وضو فرمائیں۔ فقالت، تو آپ ازواج زوج مطہرہ نے یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے حضرت میمونہ تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ انی کنت جنبن، میں جنبی تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، بھئی پانی تو جنبی نہیں تھا نا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا یہ کس کے یہ لفظ ہیں، یہ حضرت میمونہ کے لفظ ہیں۔ وعن عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یغتسل من الجنابۃ ثم یستدفع به قبل ان اغتسل۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنابت سے غسل فرماتے تھے نا، تو پھر کیا ہوتا کہ پھر میرے غسل سے پہلے یعنی قبل ان، میرے غسل سے پہلے کیا فرماتے تھے کہ مجھ سے گرمی حاصل کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہے وعن علی قال كان النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج من الخلاء فیقرؤون القرآن، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تھے تو ہمارے ساتھ قرآن پاک پڑھتے تھے، وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ، اور ہمارے ساتھ گوشت بھی کھاتے تھے، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ أَوْ يَحْجُزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةُ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک سے نہ کوئی پردہ نہ کوئی حجاب جو تھا نا قرآن سے، سوائے جنابت کی کوئی چیز کا پردہ نہیں تھا، یعنی جنابت کی حالت میں آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں فرماتے تھے، باقی تلاوت فرماتے تھے۔ وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنبی میں سے کوئی بھی قرآن میں سے کوئی چیز نہ پڑھے۔ وعن عائشہ قال قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہوا هذا البیوت عن المسجد فانی لا احل المسجد لحائض ولا جنب، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے جو ہیں وہ مسجد سے پھیر دو، کیونکہ میں حلال نہیں کرتا مسجد کو حائض عورت کے لیے اور جنبی عورت کے لیے۔ کیا تھا کہ مسجد جب وہ اسی دور میں جو صحابہ کرام کے جو گھر تھے وہ مسجد نبوی کے بالکل قریب تھے، اور وہ دروازے جو تھے وہ وہاں پر یعنی مسجد نبوی میں ہی کھلتے تھے، تو چونکہ وہاں پر آنا جانا عورتوں کا لگا رہتا تھا یا مردوں کا لگا رہتا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کے دروازے وہ مسجد سے پھیر دو، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کوئی حائض عورت گزر جائے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی کوئی جنبی حالت میں وہاں پر گزرے، ٹھیک ہے جی۔ وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ ولا کلب ولا جنب، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں داخل ہوتے ملائکہ اس گھر میں جس میں تصویر ہو، اور نہ اس گھر میں کہ جس میں کتا ہو، اور نہ اس گھر میں کہ جس میں جنبی آدمی ہو، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی سے ہم بستر ہو تو پھر فوراً جنابت کا غسل کر لے، کیونکہ جنبی ہونے کی صورت میں پھر ملائکہ جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، فصل فی کیفیت ترکیب افعال صلاۃ نور الرضا، کہ بھئی نماز کے افعال کی ترکیب کی کیفیت، کہ بھئی نماز کو کس طرح پڑھا جائے۔
کہتے ہیں اذا اراد الرجل الدخول فی الصلاۃ، کہ جب کوئی بندہ داخل ہونے کا ارادہ کرے نماز میں، یعنی ارادہ کرے نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے، اخرج کفیہ من کمہ، مطلب یہ تو فصل فی آداب الصلاۃ تو نہیں ہوا تھا؟ پڑھ لیا تھا ہم نے، کل پڑھ لیا تھا نا ہم نے، یہ ہم نے کل آپ پڑھ نے یہ لیا پڑھا تھا۔ تھا انتظار المسبوق فراغ الامام، میں نے ویڈیو میں دیکھا۔ اچھا اب جی چلو یہ پڑھ لیتے ہیں، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ فصل من آداب الصلاۃ، بھائی نماز کے مستحبات بھی، ہاں یہ میں نے رات والی کو پڑھایا تھا، ٹھیک ہے صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، یہ رات والی کو میں نے پڑھایا تھا۔ جی دین صاحب۔ جی حضور، یہ یدل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ، اس کا یدل کا کیا معنی ہوگا؟ دلوں کا معنی ہوتا ہے گمراہ کرنا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دے، یعنی اس جی کے ذریعے بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے بہت سارے ہدایت پاتے ہیں۔ جی 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 السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سب کیا حال چال، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی میں دعائیں، آپ ابھی سنائیں۔ سوری میں بھی شامل، میں کہیں کیا ہوگا ابھی شامل ہوا ہوں۔ یہ اکثر یہ قوم کی ایپ بھی ہے بھی کثیر ہوں یا بھی کثیرہ، تو بہتر کیا مراد ہے؟ بعض لوگ پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے ذرا اس سے مراد یہ ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوگی وہ قرآن پاک پڑھ کر بھی گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قرآن پاک پڑھیں گے عناد کی نظر سے، ٹھیک ہے نا جی، وہ عناد کی نظر سے قرآن پاک پڑھیں گے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، اور جو جن کے دلوں میں ایمان ہوگا تو وہ قرآن پاک پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ اور بھی بہت ساری اس کی توجیحات ہیں۔ جی مکان پہلوان صاحب۔ جی کل کو آپ سے میں سوال کیا محذوف المنوی، آپ نے جواب دیا کیا کہ وہ جو حذف اور نالے نیت میں باقی ہو، یہ نیت میں باقی ہو اس سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیں نا، اتنی آسان چیزیں ہوتی ہیں مکان پہلوان صاحب، آپ کو یہ سمجھ میں آنی چاہیے کہ بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو لفظاً یعنی لکھی نہیں جاتی لیکن دماغ میں یعنی نیت میں باقی ہوتی ہیں، وہ وہاں پر لکھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ نیت میں جو ہے وہ باقی ہوتی ہیں، یعنی دماغ میں باقی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں محذوف منوی۔ ایسی چیز کہ جو کتابتاً یعنی قرآن پاک میں یا اس میں کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو بلکہ نیت میں ہماری برقرار ہو۔ من آدابها اخراج الرجل کفیہ من کمبیہ، کہتے ہیں کہ نماز کے آداب میں سے یہ ہے کہ مرد کا نکالنا اپنی دونوں جو ہے کیا ہے کہ اس کو ہتھیلیوں کو آستینوں سے، عند تکبیر، تکبیر کے وقت، ونظر المصلی الی موضع سجودہ قائما، اور نظر کرنا نمازی کا سجدے کی جگہ پر، سجدے کی جگہ کی طرف، قائمن کھڑے ہو کر، وَإِلَى ظاہر القدم، اور اپنے قدم کی پیٹھ یعنی اپنے پاؤں کی پیٹھ کی طرف دیکھنا، راکعن رکوع کرتے ہوئے، وَإِلَى أَرْنَبَةِ أَنفِهِ ساجدن، اور اپنے ناک کے بانسوں کی طرف دیکھنا سجدہ کرتے ہوئے، وَإِلَى حُجْرِهِ جَالِسًا، اور اپنی دامن کی طرف دیکھنا بیٹھ یعنی اتحیات میں جب بیٹھتا ہے بندہ ہے، وَإِلَى الْمَنْكَبَيْنِ مُسْلِمًا، اور دونوں کاندھوں کی طرف دیکھنا سلام پھیرتے ہوئے، وَدَفْعَ السُّؤَالَ مَا اسْتَطَاعَ، اور جو ہے نا وہ اس کو چھینک کو جو ہے نا جتنا ہو سکے دفع کرنا، وَقَضْمُ فَمِّهِ عِنْدَ التَّصَاعُبِ، اور جمائی کے وقت اپنے منہ کو بند رکھنا، والقیام، اور کھڑا ہونا، ہی نہ قیل حی علی الفلاح، جب کہا جائے حی علی الفلاح، وشروع الامام مذ قیل قد قامت الصلاۃ، اور امام کا شروع کرنا جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے۔ اب یہ جو ہے نا بعض اوقات یہ جو ہم اعلان کرتے ہیں نا اس کے بعد اپنی اپنی صفوں کو سیدھی کرو، اور یہ موبائل ہو تو بند کر دو، وہ کر دو، یہ کر دو، تو اصل میں کیا ہے کہ امام کو کیا کرنا چاہیے کہ جیسے قد قامت الصلاۃ جو ہے نا کہا جائے نا وہ فوراً نماز شروع کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن کی بات جھوٹی نہ ہو جائے۔ قد قامت الصلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تحقیق نماز قائم ہو چکی، اور ظاہر بات ہے قائم کب ہو چکی، حالانکہ ابھی تو شروع ہی نہیں ہوئی ہے، تو قائم کس طرح ہو چکی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس طریقے سے جو ہے نا کیا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہے پھر جی
چلو یہ فصل کچھ لمبی ہے، وہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا کل پڑھیں گے. جی فیروز صاحب. صاحب یہ جو وَإِلَى ظَاهِرِ الْقَدْمِ راکعًا، رکوع کی حالت میں پاؤں کی پیٹھ، یعنی سندھی میں کھڑی کی تھے. پاؤں کے اوپر والا جو حصہ ہے کیا ہے؟ کھڑی تو بھائی نیچے والی حصہ ہے نا، نیچے والا حصہ ہے نا کھڑی. پیٹھ کھڑی جو کی طرف نہیں دیکھنا ہے. پاؤں کی پیٹھ مطلب ہاں پاؤں کی پیٹھ اوپر والا حصہ، پاؤں کا جو ہے ایک تو نیچے والا حصہ ہے، ایک اوپر والا حصہ ہے. اوپر والے حصے کی طرف دیکھنا. ہاں. تو یہ جو صاحب مطلب کہ کیا کہتے ہیں، پاؤں میں جو چار انگلیوں کے برابر رکھتے ہیں پاؤں کو، کشادہ کرتے ہیں. جی جی. کیا یہ 4 انگلیوں سے زیادہ کرے تو پھر کیا کوئی نماز میں کوئی مکروہ وغیرہ ہے کیا؟ نہیں 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 نہیں. درست ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں. صحیح. ہاں جی. آگے جی. آگے کل جو ہے نا یہ ہم نے ہماری ترکیب ہوئی تھی ضرب تو زیدن و بکرن. جی فیروز صاحب کل آپ تھے؟ جی میں تھا نہیں، لیکن تھوڑا ویڈیو سنی تھی. ہاں تو اب ارسلت الیک مجلتن، ارسلت الیک میں نے بھیجا تمہاری طرف، مجلتن سمجھ آئی بات؟ اس کا معنی کیا بنے گا؟ رسالہ. ٹھیک ہے جی. جی اس کا معنی کیا بنے گا؟ رسالہ، کہ بھئی میں نے آپ کی طرف ایک رسالہ بھیجا. اس کی ترکیب کرو فیروز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ارسل تو فعل، اس میں تا ضمیر فاعل، اور الی حرف جار کاف ضمیر مجرور. یہ جو ہے الا حرف جار کاف ضمیر مجرور، اور یہ جار مجرور مل کر ظرف فعل لگو ہے ارسل تو فعل کے. مجلتن یہ معطوف علیہ، وارف عطف کتابن نہیں معطوف نہیں بس ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں صحیح ہے. ہاں صحیح معطوف. ہے. ہاں یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بنا مفعول بھی. ارسل تو فعل اپنے متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہوا. ہاں مفعول بھی. ٹھیک ہے جی. جی شاہ صاحب اس کی ترکیب کیجئے. شاہ صاحب. تو میں ادھر ڈرائیو کر رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں، ذرا میں ابھی نہیں کر اچھا سکتا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا جی. کیا کہتے ہیں اس کو جی؟ زین بھائی آپ ترکیب کریں. زین بھائی سن رہے ہیں ہماری بات؟ اسد بھائی. جی استاد. اسد بھائی آپ ترکیب کریں ذرا. جی بسم اللہ الرحمن. ارسل تو فعل، اس میں تازمیر فاعل، الہی کا الا حرف جار کاف ضمیر خطاب. جی الہ حرف جار اور کا ضمیر خطاب مجرور متصل مجرور برائے جار. مجرور جار جار مجرور کر دیجیے، اور ظرف لام متعلق ہو جائے گا فعل کے. جی جار مجرور ظرف لغو ہو جائے گا اور متعلق ہو جائے گا اپنے فعل کے. ہاں مجلتن یہ معطوف علیہ فعل ہے. واو حرف عطف کتابن معطوف. کتابن معطوف معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول بھی ہو جائے گا فعل کا. جی مفعول یہ مفعول ہو جائے گا، مفعول بھی ہو جائے گا اپنے فعل کا. ہاں فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ اور جملہ متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. جی اور کوئی سنائے گا؟ جی زین بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی سر میں سن رہا ہوں. چلے اگر صدر زید و خالد جریدتن. جی زید نے جو ہے نا کیا ہے کہ اخبار یا رسالہ کیا کیا؟ جاری کیا. ٹھیک ہے نا جی. جریدتن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رسالہ. جریدتن کا معنی نیوز پیپر، دونوں ایک چیز ہوتی ہے. جی معنی کیا ہوگا؟ جاری کیا زید اور خالد نے اخبار جاری کی. تو اس کی ترکیب کس طرح بنے گی؟ جی صدر فعل زید فاعل معطوف علیہ، زید معطوف علیہ. جی صدر فعل زید معطوف علیہ، اور خالد یہ واو حرف عطف خالد معطوف.
جی واو حرف عطف خالدun معطوف اور जरीदतन ये अथफ अथफ नहीं नहीं, दरीदतन जो है ना ये मफूल बिही। जी मफूल बिही। हाँ, फेल अपने फाइल, और फेल अपने मफूल फाइल और मफूल बिही से मिलकर, जुमला फेलिया खबरिया हुआ। हाँ, जी जुमला फेलिया खबरिया हुआ। जी, कोतिला ज़ैदुन सुम्मा बकरुन, फेरोज भाई तरकीब करो इसकी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोतिला फेल मजहूल और हम्म, ज़ैदुन ये नाइबुल फाइल। न तुम ज़ैदुन, नहीं नहीं नहीं, ज़ैदुन मातूफ अलैह। ज़ैदुन मातूफ अलैह। जी ज़ैदुन मातूफ अलैह, तुम हरफ अत्फ, बकरन हाँ, ये मातूफ, हाँ ज़ैदुन जी, मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर ये बना नाइबुल नाइब फाइल। फाइल हुआ फेल का। जी नाइब फाइल और फेल का, फेल मजहूल अपने नाइब फाइल से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ। जी, शरा में तामिल फेल, यानी कि फेल मुकारबा कादा। सवाल ये पैदा होता है कि अफ़ाल मुकारबा में से दूसरा फेल कौन सा है और क्या अमल करता है। तो जवाब अफ़ाल मुकारबा में से दूसरा फेल काद है। ये इसम और खबर, इसम को रफ़ा और खबर को नसब देता है। ठीक है जी, और इसकी खबर क्या होती है, फेल मुदारे बगैर अन की होती है, लेकिन कभी इसकी खबर पर असा के मुशाबियत में अन आ जाता है। असा की मुशाबियत में क्या आ जाता है, अन आ जाता है। जैसे तो काद हामिदुन यजीओ, हामिद का आना करीब है। हामिदुन इसलिए मरफू है कि वो काद का इसम है, और यजीओ काद की खबर है, इसलिए खबर के महल में है। अच्छा, इसके माना क्या है, कारुबा मजीओ हामिदिन है, यानी हामिद का आना करीब है, यानी हामिद आने के करीब है। और काद मुसर्रफ है बखिलाफ असा के कि उसके बाकी मुश्तकात का यही हुक्म है जो काद का है। अच्छा जी, मसलन लम यकद हामिदुन यजीओ, नहीं करीब के हामिद आ जाए। ला यकादो हामिदुन यजीओ, नहीं करीब के हामिद आए। अगर काद पर हरफ नफी दाखिल हो जाए तो नफी का माना देगा। ठीक है ना जी, अगर काद पर हरफ नफी, सवाल पैदा होता है कि अगर काद पर हरफ नफी दाखिल हो जाए तो नफी का माना देगा, तो उसका जवाब देते नहीं। अगर काद पर हरफ नफी दाखिल हो जाए तो उसमें इख्तलाफ है। बाद नवात कहते हैं कि हरफ नफी मुतलक नफी का फायदा देता है, और बाद नवात कहते हैं कि हरफ नफी मुतलक नफी का फायदा नहीं देता, बल्कि मुस्बत अपने इस बात पर बाकी रहता है। बाद नवात कहते हैं कि हरफ नफी माजी में तो नफी का फायदा नहीं देता, लेकिन मुस्तकिल मुजारे में नफी का फायदा देता है। नतीजा और मुहक्किक बात यह है कि दीगर अफ़आल मुस्बता हरफ नफ़ी के दाखिल होने से मनफी बन जाते हैं, ख्वाह माजी हों या मुजारे हों। ठीक है जी, और फ़ेल मुकारबा, फ़अल मुकारबा, तीसरा फ़ेल मुकारबा क्या है, कारोबा। कहते हैं कि अफ़आल मुकारबा में से तीसरा फ़ेल कौन सा है और क्या अमल करता है। अफ़आल मुकारबा तीसरा फ़ेल कारबा है। ये अपने इसम को रफ़ा और खबर को नस्ब देता है, और उसकी खबर हमेशा फ़ेल मुदारे बगैर अन के होती है। मसलन काराबा हामिदुन यखरुजु, करीब है कि हामिद निकले। अच्छा जी, फेल मुजारे, फेल मुकारबा औशका चौथा, कि ये अफाल मुकारबा में से चौथा फेल कौन सा है और क्या अमल करता है। कि अफाल मुकारबा में से चौथा फेल औशका है, ये अपने इसम को रफा और खबर को नसब देता है, और उसकी खबर फेल मुजारे अक्सर मा अन और कभी बगैर अन की होती है। मसलन औशका हामिदुन अन यजीअ या औ यजीओ, यानी करीब है कि हामिद आए, यानी हामिद आने लगा है। अफाल मुकारबा की तादाद में इख्तलाफ है। फेल मुकारबा जाअला ताफिका अखदा, अफाल मुकारबा की तादाद में क्या इख्तलाफ है। बाद जैसे इब्न हाजिब वगैरह का कहना है कि अफाल मुकारबा 7 हैं, 4 गुज़िश्ता और 3 ये जाअला ताफिका अखजा, ये तीनों करबा के मुरादिफ हैं, हम माना है, और इस्तेमाल में करबा की तरह हैं। इनकी खबर हमेशा फेल मुदारे बगैर अन के होगी, और ये तीनों जाअला ताफिका अखदा 91 अवामिल में शामिल नहीं है। सवाल, अफाल मुकारबा, अफाल मुकारबा मंदरजा झैल हैं। अब अफाल मुकारबा का जिक्र करें। जब अफाल मुकारबा मंदरजा झैल हैं, असा कादा करबा औशका जाअला ताफिका आखाजा। ठीक है जी, ये आपका अफाल मुदावज़म की जान ये बात पूरी हो गई। अब हम जरा आते हैं तरकीब की तरफ, उसकी तरफ, किसकी तरफ हम आते हैं, गर्दान की तरफ आते हैं। कल मैंने आपको 2 गर्दानें दी थी, एक फेल मादी मनफी मालूम,
دوسری فعل ماضی منفی معلوم، ایک ماضی معلوم ماضی مطلق معلوم، دوسری ماضی منفی معلوم. تو آپ میں سے کس نے اس کا معنی یاد کیا ہے؟ جس طرح فعالہ کا معنی ہوتا ہے کیا اسے ایک مرد نے، فعالہ مانے کیا ان دو مردوں نے. تو کون بتائے گا؟ اسد صاحب آپ بتائیں گے اس کے معنی بتائیں گے، ماضی منفی معلوم اور مجہول کی، ماضی مطلق معلوم اور ماضی مطلق مجہول کی کے معنی بتائیں گے آپ؟ جی طاہر صاحب. جی صاحب کون سی؟ آپ یہ بتائیں کہ بھئی وہ ہاں فعالہ فعلا کیا اسے ایک مرد نے، جی فعلا کیا ان دو مردوں نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے، ہاں جی فعلت فعل کیا اسے ایک عورت نے، فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، فعلنا کیا ان سب عورتوں نے، ہاں جی فعلتا کیا تو ایک مرد نے، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، فعلتم کیا تم سب مردوں نے، فعلتی کیا تو ایک عورت نے، فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، فعلتو کیا میں نے، میں ایک مذکر نے یا مونث نے، فعلنا کیا ہم سب نے. جی ٹھیک ہو گیا. جی فیروز بھائی آپ بتائیں فعالہ سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعلا کیا اس ایک مرد نے، فعلا کیا ان دو مردوں نے، فعلو کیا ان سب مردوں نے، فعلت کیا ایک عورت نے، فعلتا کیا ان دو عورتوں نے، فعلن کیا ان سب عورتوں نے، فعلتا کیا تم ایک مرد نے، فعلتما کیا تم دو مردوں نے، فعلتم کیا تم سب عورتوں نے، فعلتی کیا تم ایک عورت نے، فعلتما کیا تم دو عورتوں نے، فعلتن کیا تم سب عورتوں نے، فعلتو کیا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، فعلنا کیا ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتوں نے. اچھا جی آپ میں سے کون بتائے گا فعل ماضی مطلق مجہول کی گردان معنی کے ساتھ؟ مجہول اس کی جی فعلا جی فعلا کیا گیا وہ ایک مرد، فعلا کیے گئے وہ دو مرد، فعلو کیے گئے وہ سب مرد، فعلت کی گئی وہ ایک عورت، فعلتا کی گئی وہ دو عورتیں، فعلن کی گئی وہ سب عورتیں، فعلتا کیے گئے تم ایک مرد، فعلتما کیے گئے تم سب دو مرد، فعلتم کیے گئے تم سب مرد، فعلتے کی گئی تم ایک عورت، فعلتما کی گئی تم دو عورتیں، فعلتن کی گئی تم سب عورتیں، فعلتو کیا گیا میں ایک مرد یا ایک عورت سے، فعلنا کیے گئے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں. جی جی غزالی بھائی آپ بتائیں کہ ناصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کی اس ایک مرد نے. اس سے فعل ماضی مطلق معلوم کی گردان معنی سنائیں. عیسیٰ غزالی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصیرہ مدد کیا گیا وہ ایک مرد. ناصرہ جی ماضی مطلق معلوم. ہاں جی نصرہ مدد کی اسے ایک مرد نے، نصرہ مدد کی ان دو مردوں نے، نصرو مدد کی ان سب مردوں نے، نصرت مدد کی اسے ایک عورت نے، نصرتا مدد کی ان دو عورتوں نے، نصرنا مدد کی ان سب عورتوں نے، نصرتا مدد کی تم ایک مرد نے، نصر تما مدد کی تم دو مردوں نے، نصر تم مدد کی تم سب مردوں نے، نصرتی مدد کی تم ایک عورت نے، نصر تما مدد کی تم دو عورتوں نے، نصر تمنا مدد کی تم سب عورتوں نے، نصر تم مدد کی میں نے، نصر نہ مدد کی ہم نے. اچھا جی ماضی مطلق منفی معلوم کس طرح بنے گی؟ جی میں ناصرہ سے ہاں بتائیں آپ لا بتائیں. نصرہ یا مان ما نصرہ. نصر ما جی بسم اللہ الرحمن ما الرحیم. نصر. یاد رکھو کہ لا کبھی بھی ماضی پر داخل نہیں ہوتی. جی زین بھائی آپ سنائیں. جی ما نصرہ نہیں کیا اس ایک نہیں مدد کی اس ایک مرد نے، ما نصرہ نہیں مدد کی ان دو مردوں نے، ما نصرو نہیں مدد کی ان سب مردوں نے، ما نصرہ نہیں مدد کی اس ایک عورت نے، ما نصرتا نہیں مدد کی ان دو عورتوں نے، ما نصرنا نہیں مدد کی ان سب عورتوں نے، ما نصرتا نہیں مدد کی تو ایک مرد نے، ما نصر تما نہیں مدد کی تم دو مردوں نے، ما نصر تم نہیں مدد کی تم سب مردوں نے، ما نصرتی نہیں مدد کی تو ایک عورت نے، ما نصر تما نہیں مدد کی تم دو عورتوں نے، ماں نصر تو نہیں مدد کی تم سب عورتوں نے، ماں نصر تو نہیں مدد کی میں ایک مرد نے، ماں نصر تو نہیں مدد کی ہم سب مردوں نے. جی اچھا جی اب نوشیرہ معنی کیا بنے گا؟ کوئی ہے بتانے کے لیے؟
کیا کہتے ہیں فیروز صاحب بھی ہو گئے اور اس طریقے سے زین بھائی بھی. اسد بھائی آپ سن رہے ہیں ہماری بات؟ جی میں مکن پہلوان صاحب. جی طاہر صاحب. جی 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 مفتی صاحب. جی آپ مکن بھائی سناتے ہیں یا سید طاہر صاحب سنائیں؟ جی میں سناتا ہوں. ہاں چلے سنا، آپ سنا چلے. نصیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کیا گیا وہ ایک مرد. نصیرہ مطلب نصیرہ مدد کیا گیا وہ ایک مرد. نصیرہ مدد کیے گئے وہ دو مرد. نصیرو مدد کیے گئے وہ سب مرد. نصیرت مدد کی گئی وہ ایک عورت. نصیرتا مدد کی گئی وہ دو عورتیں. نصیرہ مدد کی گئی وہ سب عورتیں. جی نصیرتا جی چلے آپ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا. جی سید طاہر صاحب آپ سنائیں. ناصر سنائیں سید طاہر صاحب. جی مفتی صاحب. جی جی ناصر سے فعل ماضی مطلق معلوم سنائیں. ناصرہ جی. ناصرہ مدد کی اس ایک مرد نے، مذکر نے، ٹھیک ہے. ناصرہ مدد کی ان دو مردوں نے. ناصرو مدد کی ان سب مردوں نے. ناصرت مدد کی اس ایک عورت نے. ناصرتا مدد کی ان دو عورتوں نے. نصرنا مدد کی ان سب عورتوں نے. ناصرت نصرتا مدد کی تو ایک مرد نے. نصر تم مدد کی تم دو مردوں نے. نصر تم مدد کی تم سب مردوں نے. نصرتی مدد کی تو ایک عورت نے. نصر تم مدد کی تم دو عورتوں نے. نصر تم نہ مدد کی تم سب عورتوں نے. نصر تم مدد کی میں نے. نصر نہ مدد کی ہم نے. جی ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اچھا جی اب ذرا ایک بات اور آ گئی ہے آپ کے سامنے کہ اب آپ کو اچھا موقع ہے، بہت سب کو اچھا موقع ہے، صرف ایک کو نہیں، سب کے لیے اچھا سنہری موقع یہ ہے کہ آپ جو ہے نا یہ عربی صفحۃ المصادر ہے، یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کھلا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، آپ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ماضی ہے نا، ماضی آپ نے پڑھی ابھی، اس ماضی کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 گردانیں آپ نے یاد کرنی ہے. 10 مصدر سے. دیکھو ناصرہ مانے مدد کی اس نے، خارجہ مانے نکلا وہ ایک مرد، داخلہ مانے داخل ہوا ایک مرد، قعدہ مانے بیٹھا ہوا ایک مرد، طلب مانے اس نے طلب کیا. تو جو فعل لازمی ہے، فعل لازمی اور فعل متعدی کا میں نے آپ کو فرق سمجھایا تھا. عیسیٰ غزالی صاحب فعل لازمی اور فعل متعدی اس میں کیا فرق ہے؟ فعل لازم جو وہ فعل ہے جس کو کہنا میں مفعول کی ضرورت جو ہے نا اس کو نہیں ہوتی. فعل لازمی کو ضرورت مفعول بے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اس کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ پہچاننے کا طریقہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے. جی کوئی بتائے گا فعل لازمی کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ سید طاہر صاحب، فیروز صاحب. اپنا کہا تھا نور نہ آتا ہے اس میں. نہیں اپنا ہاں نہیں آتا ہے. جیسے دیکھو نا طلبہ مانے اس نے طلب کیا، یعنی جس کے ساتھ جس فاعل کے ساتھ نے آئے، ترجمہ کرتے وقت نے آئے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فعل متعدی ہوتا ہے. اب دیکھو جس طرح ناصرہ اس نے مدد کی، یہاں پر نے کا لفظ آیا تو یہ فعل متعدی ہے. خارجہ وہ نکلا، یہاں پر دیکھو کہ وہاں پر نے کا لفظ نہیں آیا. داخلہ وہ داخل ہوا، یہاں پر نے کا لفظ نہیں ہے. قعدہ وہ بیٹھا، یہاں پر نے کا لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہرب مانے بھاگا وہ، یہ بھی لازمی نہیں ہے. ہاراسا اس نے کھیتی کی، یہاں پر آ گیا. ساترا اس نے چھپایا. ماترا می برسا. ساکتا خاموش ہوا. خالدہ ہمیشہ رہا. لاماسا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لاماسا کا معنی ہوتا ہے کہ اس نے چھوا. تو اب جس کے آخر میں نے کا لفظ آئے گا وہ فعل متعدی، جس کا آخر میں نے کا لفظ نہیں آئے گا وہ لازمی ہے. اور یاد رکھو فعل لازمی کا اگر آپ فعل لازمی کا مجہول نہیں آتا، فعل مجہول نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. فعل لازمی کا فعل مجہول نہیں آتا. جب اس سے فعل مجہول بنانا مراد ہو تو پھر ہم اس کو باب افعال پر لے جائیں گے. یعنی اس کو فعل لازمی کو اگر متعدی بنانا مقصود ہو، یوں کو فعل لازمی کو اگر متعدی بنانا مقصود ہو تو پھر ہم اس کو باب افعال پر لے جائیں گے. تو وہ جو ہے نا مجہول بن جائے، متعدی بن جائے گا. جیسے دیکھو خارجہ مانے وہ نکلا.
جب آپ اس کو لے جائیں گے باب فعال پر تو یہ بن جائے گا اخراجا، مانے اس نے نکالا، ٹھیک ہے جی۔ اور دیکھو داخلہ مانے داخل ہوا، تو جب آپ اس کو باب فعال پر لے جائیں گے تو کیا بن جائے گا ادخالا، اس نے داخل کیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ اب آپ اپنی گردان ٹھیک کر لیں۔ آپ کی وجہ سے کافی جو دوست ماشاءاللہ پہلے یاد کر چکے ہیں گردانیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا نقصان نہ کریں، نہ دوسروں کا بھی نقصان کریں، ٹھیک ہے نا۔ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں سارے میں ہمارے بھائی ہیں، آپ محنت کریں، آپ جتنا محنت کریں گے آپ کا فائدہ ہے، اور اگر آپ محنت نہیں کریں گے گردانوں میں تو پھر آپ کے لیے مسئلہ بڑھتا رہے گا نا، پھر یعنی آپ کے ذہن میں یہ الجھن رہے گی یار یہ کون سا سیگا ہے، کیا ہے، کس طرح ہم اس کو یاد کریں۔ تو میرے بھائیو جو سبق ہے نا اس کو آپ اچھے طریقے سے یاد کرتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم نے جو پڑھا تھا فعل ماضی، کون سا پڑھا تھا؟ فعل ماضی مطلق پڑھی تھی۔ اب ہم ذرا پڑھ رہے ہیں فعل ماضی قریب، فعل ماضی قریب پڑھیں گے۔ فعل ماضی قریب کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فعل ماضی قریب مثبت معروف، نمبر 2 فعل ماضی قریب مثبت مجہول، نمبر 3 فعل ماضی قریب منفی معروف، نمبر 4 فعل ماضی قریب منفی مجہول، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ عربی صفحۃ المصادر جو ہے اس میں سے آپ نے 10 مصدر وہ کرنے ہیں، جس طرح دیکھو قد فعل مانے کیا ہے اس نے، اب اس کی جگہ قد نصر مانے مدد کی ہے اس نے، ٹھیک ہے جی۔ قد طلب اس نے طلب کیا ہے، یوں آپ نے کیا کرنا ہے 10 مصادر سے فعل ماضی قریب مثبت معروف، فعل ماضی قریب مثبت مجہول، فعل ماضی قریب منفی معلوم، فعل ماضی قریب منفی مجہول آپ نے یاد کرنی ہے، یعنی 4 ماضی بنانی ہے آپ نے۔ جی فیروز صاحب میں نے کیا کہا؟ جی استاد آپ اس مصدر سے گردان یاد کرنی ہے، جس قد نصر اس نے مدد کی ہے۔ چلے جی عیسیٰ غزالی صاحب۔ مجھتا یہ جو فعلا کا مطلب ہوتا ہے کیا اسے ایک مرد نے، تو جب اس پہ قد داخل کریں گے تو پھر اس کا کیا مطلب بنے گا؟ کیا ہے، پھر ہے آ جائے گا کیا ہے، ویسے فعال مانا کیا، اور جو ہے نا کیا ہے کہ قد جب داخل کرو گے تو یہ بن جائے گا کیا ہے، یہ کیا بن جائے گا کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے معنی میں کیا فرق آئے گا؟ معنی میں کیا فرق آئے گا؟ اب مانا یہ فرق آ گیا نا، پہ کیا تو مانا مطلب یہ کہ وہاں وہ مطلق تھا، وہ کیا تھا مطلق تھا، بھائی پتہ نہیں کہ آج کیا ہے یا پتہ نہیں کب کیا، لیکن جب کہا کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے، جی صحیح ہے۔ یہ ماضی قریب منفی معلوم ہے، ماضی قریب منفی معلوم ہے، یہ ماضی قریب مثبت معروف ہے۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب نے کیا کرنا ہے عیسیٰ غزالی صاحب؟ میں نے کیا کہا کہ 10 گردانیں یاد کرنی ہے۔ 10 گردانیں آپ نے یاد کرنی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، 10